بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 7۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے سبق ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اوروں مطلب دوسروں کے، کہ زندگی کا جو اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان تخلیق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بہتری کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، یہی انسان کی اچھائی ہے۔ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے، حیوان ناطق ہے۔ وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو۔ وہ انسان نہیں ہے کہ جو صرف خود غرضی میں مبتلا ہے اور صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ ایسے تو جانور بھی نہیں کرتے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ انسانوں کی نیچر یہی ہے۔ اگر انسان دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ دوسروں کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ جب جذبہ ہمدردی بڑھ جاتا ہے تو انسان دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ اسی کا نام ایثار ہے، ایثار و قربانی ہے، کہ آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میری ضرورتیں تو مجھے شدت سے محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہی ضرورتیں دوسروں کی بھی تو ہیں، تو میں اپنے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا بہت دوسروں کا بھی خیال رکھوں تو پھر ہی میں اپنے انسان ہونے کا حق ادا کروں گا۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر، ذاتی مفادات جو اس کے بینیفٹس ہیں، جو اس کے پرسنل بینیفٹس ہیں، ان کو وہ تھوڑی دیر کے لیے پس پشت یعنی کمر کے پیچھے مراد ذرا سائڈ پہ رکھ کے سیٹ اسائڈ کرے، اور پھر کیا کرے، اپنے بھائی بندوں کے مفادات کو اولیت دینے لگتا ہے۔ اولیت مطلب ترجیح، پریورٹی۔ وہ اپنی خواہشات کو بھول کر اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس جذبے کا نام ایثار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایثار یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی فراموش کر دیں، جیسے آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں اور آپ کا ایک دوست ہے، آپ دونوں کی دونوں اسے کھلا دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک آپ کھائیں، ایک دوسرے کو کھلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پر ہے۔ اللہ نے آپ کے جو جسم کو نعمتیں دی ہیں، جو آپ کو بدن دیا ہے، جو آپ کی ضروریات ہیں، ان کا حساب اللہ نے آپ سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں کہیں گے کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا کیا خیال رکھا۔ اسلام نے ہمیں ایثار کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جذبہ ایثار کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، ایک جسم، جسد واحد ایک جسم کی مانند مطلب طرح۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم بے چینی اور بے آرامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ حجۃ الوداع یعنی رسول اللہ نے جو آخری حج کیا اور پہلا حج تھا وہ رسول اللہ کا، اس کے موقع پہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ تاریخ اسلام کے اوراق ایثار و ہمدردی کی روشن مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں نے اپنا گھر بار، مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اہل مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یعنی ان صحابہ نے یہ کیا قربانی کی عظیم مثال دی کہ اپنے گھروں کو خالی کر دیا، اور اگر کسی صحابی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کر دوسرے کی عقد میں دے دیا، اور ان کو اپنے وراثت میں حصے دار بنایا، اپنے مال و دولت میں حصے دار بنایا۔ اور ادھر سے دوسری سائڈ سے وہ صرف فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں تھے، ان لوگوں میں بھی یہ غیرت اور خودداری تھی کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہاں جو مارکیٹ ہے وہ کہاں ہے، یہاں بازاروں کا راستہ دکھائیں، ہم لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کریں گے، ہم آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے دل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بھی چاہت ہو، اور دوسرے کے دل میں خودداری بھی ہو کہ میں ہی اس کے سر پہ کیوں پڑھوں، میں اپنا کام خود کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ ہونا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو اپنا ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ انصار مدینہ یعنی جو مدینہ کے رہائشی تھے، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے، ناصر کی جمع۔ انصار مدینہ نے اس نئے رشتے کو خون کے رشتے سے بڑھ کر نبھایا۔ انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، باغات وغیرہ میں انہیں شریک اور ساجھ دار بنایا، خود تنگی کاٹی مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کشادگی مہیا کی۔ دنیا کی تاریخ اس طرح کے ایثار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قاصر ہے مطلب وہ پیش نہیں کر سکتی کہ اس سے بڑی مثال بھی دنیا نے دیکھی ہو۔ اسی طرح ایثار کی ایک اور درخشندہ مثال دیکھیں۔ درخشندہ مطلب بڑی روشن۔ یرموک کے میدان میں لڑائی جاری ہے، ایک شخص زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر مامور ہے۔ مامور مطلب اپوائنٹڈ۔ ایک طرف سے اس کے کان میں آواز آتی ہے پانی، وہ آواز کی سمت بڑھتا ہے، مشکیدے سے پانی کا پیالہ بھرتا ہے اور اپنے زخمی بھائی کو پیش کرتا ہے۔ وہ پانی کا پیالہ پکڑنے کے بالکل قریب ہے کہ ایک زخمی کی آواز آتی ہے پانی۔ پہلا زخمی یہ کہہ کر پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، اس کی پیاس کی شدت مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ پانی پلانے والا مشکیزہ اٹھائے پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھامے دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے۔ وہ اس کو پانی پیش کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے پانی۔ دوسرا زخمی بھی پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ پانی پلانے والے سے عرض کرتا ہے کہ پہلے اس زخمی کو پانی پیش کیا جائے۔ پانی پلانے والا تیزی سے تیسرے زخمی کا رخ کرتا ہے مگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ شہادت پا چکا ہوتا ہے۔ پانی پلانے والا پلٹتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے مگر اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اب وہ پہلے زخمی کی طرف آتا ہے مگر وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں تینوں مسلمان زخمیوں نے اپنی جانیں دے دیں لیکن اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی۔ اس سے بڑھ کر ایثار کا اعلیٰ نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی بیٹے یہاں تک آج ہم کریں گے، اس سے آگے انشاءاللہ جو رہ گیا ہے وہ کل دیکھیں گے مشق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔